نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جائے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنی زندگی کو ایسی بنانی ہے کہ اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہی دراصل چوتھی صفت اکرام مسلم کی ہے۔ اکرام مسلم، اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے دوسروں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اکرام مسلم کا مطلب ہے عزت دینا، تعظیم کرنا، احترام کرنا، اور اکرام مسلم کا مطلب ہے ہر مسلمان کی عزت کرنا، اس کے حقوق کی پاسداری کرنا اور اس کی تحقیر سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ یعنی اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مسلمان کی تذلیل نہ کی جائے، بلکہ اس کا احترام کیا جائے۔ اب ہم کیا دیکھیں گے کہ حدیث میں اس کی کیا رہنمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے ہر مسلمان کی عزت کی جائے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، قریبی ہو، گورا ہو، کالا ہو۔ ملاقات کے وقت سلام میں پہل کی جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ، اس وقت ہماری کیفیت ایسی ہو کہ دل میں نہ کوئی بغض ہو، نہ جلن، نہ کینہ، حسد، کچھ بھی نہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ہم میں سے نہیں. ذرا سوچیں تو صحیح کہ آج جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی بہن سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، کیا ہمارا دل اس وقت بالکل صاف ہوتا ہے؟ مسلمان کی مدد کی جائے. مسلمان کی کب مدد کی جائے؟ جب وہ مشکل میں ہو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. پیارے بھائیوں اور بہنوں، غور کریں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب ایک دوسرے کے یہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہوتے ہوئے دکھ رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو وہاں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اچھی بری بات کرتے ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کسی پر مایوسی ہوتی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان کی مدد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ذرا غور کریں، ہم لوگ آج کتنے پریشان ہیں. چاروں طرف سے بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات گھیرے ہوئے ہیں. بیماری، پریشانی تو ایسے جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں آسمان سے، ویسے ٹپک رہی ہیں. تو کیا ہم اسے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ اگر کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرے اور معافی کا معاملہ کیا جائے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اسے اپنے دل میں بٹھا کے رکھتے ہیں، کینہ. کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا، کچھ وقت آئے گا تو اس سے یہ بدلہ لیا جائے گا، یہی سوچتے ہیں نا ہم. معاف کر دو اور درگزر کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، معاف کرو اور درگزر کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اکرام مسلم کی اصل روح کیا ہے؟ اکرام مسلم کا اصل مقصد امت میں محبت، اخوت اور اتحاد پیدا کرنا ہے. جب ہم اپنے حقوق معاف کریں گے اور دوسروں کے حقوق ادا کریں گے
تو نفرتیں ختم ہوں گی اور دلوں میں بھائی چارہ قائم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالیں ہیں۔ آپ علیہ السلام بچوں سے محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی تعظیم فرماتے تھے اور انہیں مجلس میں مقدم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزوں اور کمزوروں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی حاجت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی تذلیل کرنا اس کا خون بہانے سے بڑا گناہ ہے۔ آج کیا ہے کہ ہم لوگ قتل کرنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کی تذلیل کرنا، اس کا دل دکھانا، انسلٹ کرنا، اسے نارمل چیز سمجھتے ہیں۔ افسوس، آج ہم مسلمان اکرام مسلم کو بھول چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، چھوٹوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بڑوں کا احترام بھی نہیں کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد، ہمارے گھر اور ہمارا معاشرہ نفرت اور دوریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اکرام مسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے حقوق معاف کریں اور دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے حقوق معاف کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سچا بھائی چارہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے محبت کرنے والا بنا، اور ہمیں ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔